وہ ہمارے ایک دانشور ہے، تو انہوں نے مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، لیکن کسی نے مس گائیڈ کر دیا، تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر، اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کہیں ایک دن جانا تھا، تو بڑی بن سنور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہے نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں، جنگ کے موقع پر، 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے، اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سنور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی۔ وہ سیاںا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیاਣੀ ہے، لیکن اس کو کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو۔ تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی ہے، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے۔ میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی، اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں، مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو، میں واپس لوٹتی ہوں۔ یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا، اس کو سمجھا جائے۔ عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام، نازک شیشیاں، ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں حشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی، نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی۔ یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد۔ یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کچھ شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذ اللہ۔ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے، مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھئی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان
مکمل کر لیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں، تو اس سے زیادہ بھی یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی۔ اب میرا خیال ہے بی بی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بے وقوفی کرے گی۔ اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے، دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا۔ تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی۔ آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے؟ فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو۔ کو کیا اور حق چاہیے عورت کو، جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو۔ اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی، میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، تو کر لے قبول؟ کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو؟ پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا، حضور نے ہمیں درس دیا، نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا۔ فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی، تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا۔ چلیں میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، ان کے درمیان بھائی چارہ تھا، تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی ہیں۔ تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست۔ نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو دردہ سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا۔ کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے، عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے۔ کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر ساتھ سلا لیا، وہ تھوڑی کو دیر سوئے، اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، وہ بڑی رات پڑی ہوئی، چپ کر کے سو جا۔ وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے۔ سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے، ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا،
नफली रोज़ा जी रखा था, परसों भी रखा था, तरसों भी रखा था, फरमाया आज नहीं रखना, आज मैं तेरा मेहमान हूँ, सारा दिन इकट्ठे मिल के रोटियाँ खाएंगे, आज नहीं रोज़ा रखना, सिला दिया। अब हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कह तो कुछ ना सके, पर कहने लगे सलमान तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, ना तुमने मुझे रात ने फरमाया रोज़ा नहीं रखने दिया। तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे कोई लंबी बात तो नहीं ना, चलते हैं ना अभी फजर में मस्जिद नबी, और नबी पाक सीधी किया करो, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में तो अपनी बात करना, मैं अपनी करूंगा, हुजूर नतीजे का ऐलान फरमा देंगे, बात तय हो जाएगी, तेरी बारगाह करम से क्या मिलेगा। फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल सवार दूंगा, इनकी अहलिया तुम्हारी गमगीन बैठी, इस्लाह हो जाए, हुक्म फरमाए समझ जाओ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तुम्हारे अलैहि लिए वसल्लम ने तुम्हारे फरमाया, फिर अमाल हुआ क्या या सवार रसूल अल्लाह, दिए मैंने रात जाएंगे, ये सुलाया फायदा है, दुनिया शहरी में का उठाया है, सवेरे रोजा नहीं रखने दिया। सच बोलने वाले नबी पाक ने को, फरमाया, सही सलमान बात फारसी ने करने ठीक वाले के अल्लाह अमाल सवार सलमान देगा, फारसी ये ने उसका ठीक किया। दुनिया फिर का हुजूर ने फायदा है, और फरमाया, नबी आखिरत में करीम क्या ने मिलेगा। फरमाया अबू दरदा, वयग़फ़िर लकुम तेरे ऊपर अगर ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ का हक है, फरमा दीन का हक है, तो फरमाया तेरी अल्लाह आंख का तुम्हारे भी तेरे गुनाहों ऊपर को हक है, माफ कर तेरे देगा, वजूद का भी तेरे ऊपर फक़द फ़ाज़ हक है, फ़ौज़न ये हुजूर अज़ीमा। ने फरमाया तेरे अल्लाह बच्चों उसके का भी रसूल तेरे की ऊपर फरमाबरदारी हक करे है, तो तेरी बीवी का तहकीक भी ये तेरे ऊपर बहुत बड़ी हक, कामयाबी। इस हक को भी समझो, सच बोलना, हुकूकुल्लाह भी है, सीधी और बात तेरी करना, आंख का भी तेरे ऊपर, क्या अपने माना कि तेरी अल्फाज आंख सोना चाहती है और अपनी गुफ्तगू तुझे को सुला हमेशा भी, साफ तेरे सुथरा वजूद का रखना, भी तेरे ऊपर हक, ये अल्लाह तो की तेरा रजा वजूद भी है आराम और मेरे करना नबी चाहता है पाक तो इसे अलैहिस्सलाम की आराम भी तरबियत भी है। करा। और फिर वहां नबी पाक इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा मैं दीन तुम है, सब सुनना ये लफ्ज हदीस के, कुरान सच्ची हुजूर किताब ने है, उसी मौके पर हम फरमाया, सच्चे मैं तुम नबी के सबसे मानने ज्यादा वाले अपने रब को जानता हूँ, और मैं सल्लल्लाहु तुम सबसे अलैहि बढ़कर वसल्लम। अपने रब से डरता हमारे हूँ। महबूब ने हुजूर हमें फरमाने सच का लगे, मैं हुक्म रोजा भी दिया, रखता हूँ, इफ्तार भी पर मैं करता हूँ, सच बोलोगे ना, यानी कभी युस्लिह रखता लकुम हूँ और कभी आमालकुम, तो अल्लाह नहीं फरमाते हैं रखता। मैं तुम्हारे फरमाया अमाल मैं को नफल भी सवार पढ़ता हूँ और दूंगा। अपनी बीवियों को वक्त भी सच्चाइयाँ देता हूँ। सरकार इंसान को मस्जिद में मजबूत भी आते करती थे, नवासों के साथ झूठ खेला भी करते, उनके साथ इंसान प्यार को भी कमजोर करते। कर देता है। तो इतने बड़े असाबी तौर हुकूक पर हुजूर भी, ने बयान फरमाया औरतों, इखलाकी तौर पर तुम्हारी भी, बीवी का भी तुम्हारे समाजी ऊपर। तौर पर लो एक हदीस इंसान के रिश्ते भी टूटते हैं झूठ बोलने एक से। शख्स ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सच्चाई सल्लल्लाहु तआला अलैहि इंसान वसल्लम, की जाती जरूरत जिहाद भी के है, लिए मुआशी तैयारी हो गई जरूरत है, भी है और इज्तिमाई जरूरत भी। सफ़ें बन रही हैं, इस्लाम में कुछ मुजाहिदीन चीजों की तैयारी है, तो की मेरा भी नाम गुंजाइश लिख है, दिया गया है इस मुजाहिदों पहलू को की आपने लिस्ट में। तवज्जो से सुनना है। ये हुक्म लेकिन या दिया गया है कि रसूल सच अल्लाह बोलो तो सल्लल्लाहु जरा अलैहि वसल्लम, हिकमत मेरी के साथ बीवी ने बोलो। हज की तैयारी कर ली है, दुनिया में सबसे सच्चा पैगाम मेरे दीन की दोस्तों दावत ने, दे रहा है। सहाबा ने मेरा नाम उसके मुजाहिदीन लिए की हुक्म लिस्ट दिया, में लिख उदू दिया, इला तो मेरे लिए सबील क्या रब्बिका हुक्म है? बिल हिकमा, ये बुखारी मुस्लिम है। दीन की नबी पाक दावत दो तो सल्लल्लाहु दानाई अलैहि के साथ वसल्लम दो, ने फरमाया, जिहाद पे हिकमत कोई के और चला साथ। जाएगा तो बीवी ये के कहा साथ गया हज है करने कि जा, सच बोलो तो जरा उससे हिकमत महरम के की साथ जरूरत बोलो, है, दानाई तो के तेरे साथ बगैर बोलो। कैसे जाएगी? मुजाहिदीन को तो मेरी और बात की मुजाहिद समझ मिल आ रही है जाएगा, आप हज़रात? पर इस तू तो पहलू अपनी को बीवी पहले के पेश साथ जा नजर रहा। रखें कि सच, नबी पाक सल्लल्लाहु लोग अलैहि कहते वसल्लम हैं ने मेरी जी तबीयत है जी सच्ची बात मुहाफिज करने बनाया की, है, कौन सी बात औरत सच्ची को जिसमें मर्द झगड़ा का जरा कैदी जल्दी नहीं हो जाए। बनाया, बल्कि औरत तो को ये कोई हिफाजत सच नहीं है। और सच मर्द को हिकमत के उसका साथ आप बयान मुहाफिज करेंगे, बनाया। अब सच बच्चियां पे आप खड़े होंगे, आप आजाद होना सच्चाई की चाहती जब हैं, और बात आजादी करेंगे भी तो वो वाली दानाई कि के जो साथ बुनियादी करेंगे। तौर पर आजादी नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा फाशी। सच है मैंने ला बहुत पहले इलाहा कहा है कि इस्लाम बेटियों को इल्लल्लाह। कीमती समझता मेरे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि इस वसल्लम बंदे ने के पास इस 20 सच तोले को सोना हो, वो चौक में सिर्फ लेके नहीं खड़े आता, होके तकरीरों वो में कीमती कह के चीज़ और है, उसने काफिरों छुपा को के रखी लताड़ होती के और है। बुला भला कह के तो जो बयान नबी नहीं पाक फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा बल्कि पढ़ने इस वाले तरह की बीबी हैं, हिकमत इस्लाम उन्हें अपनाई है कीमती कि नबी समझता है। पाक ने ये सच लोगों की कहता रूहों है कि तक तुम उतार कीमती दिया हो, है। लिहाजा घर के तो सच अंदर आप रहो, तुम बोलेंगे, बाहर पर किस तरह बोलेंगे? लेकिन हिकमत औरतें के हैं साथ, कि उनको दानाई बिला के वजह साथ। लोग खराब कर लेकिन देते हैं, और जहाँ बिला वजह वो डटने की बात इस आएगी, मुगालते का जब शिकार हो हिकमत जाते का हैं। लोग नाजायज अब फायदा आगे बढ़ते हैं, उठाएंगे, कुरान मजीद ने वहाँ अल्लाह हुक्म देता है कि सूरह नूर की आयत नंबर 30 में कहा कि कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू डटने मिन की बात है तो फिर अबसारिहिम, तो अल्लाह का नाम लेके डट जा। फरमाया कि लेकिन ए महबूब अलैहिस्सलाम, जब आप मोमिन सच मर्दों आगे से कह बयान दो कि करेंगे अपनी तो उसको नजरें बड़ी झुका हिकमत के के, साथ, दानाई के साथ, अपनी नजरें कुछ जगहों पे और अगली आयत में खिलाफ फरमाया वाकया वकुल बात करने की लिल इजाजत है। नबी पाक यगुद्दन सल्लल्लाहु मिन अलैहि वसल्लम ने अबसारिहिम, फरमाया कि उनको जोड़ने के लिए फरमाया कि तो ए तू ऐसी महबूब, बात कर ले, मोमिन तुझे औरतों से उसकी भी कह इजाजत दो है। जोड़ने के लिए तुझे खिलाफ अपनी वाकया नजरें बात करने झुका। की, मर्द मतलब उसकी भी दलील अपनी ये है नजर कि दो झुका भाई के आपस में रखेगा नाराज औरत है की तो तरफ। किसी की जिम्मे सुलह कराना लेकिन ये लगा, तो सारी बड़े के पाबंदी पास सिर्फ गया तो बड़े मर्द ने पर कहा नहीं, कि औरत भी गैर छोड़, महरम तुझे का पता चेहरा ही नहीं छोटे ने जुल्म कितने किए। जब आदमी उस गुस्से पर में भी उसी होता है तरह तो नजर झुकाने का कोताहियां हुक्म है बयान जिस तरह के अब इसको ये कहा वो गया हर कि या कि दुकानदार ये को ना कहे भाईजान कि वो तो
تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے گفتگو کرنے کی اس کو بھی بلکہ وہ اجازت کہے ہے یار ساری باتیں نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ بندی تو مرد نے کرنی تھی، میں نے تھوڑی کرنی تھی. میرا بھائی کے بغیر جس کے پاس جائے جہاں بھی جائے خلاف واقعہ جائے باہر جائے تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے. اس کی عورت کو بھی اجازت ہے، اسلام نہیں دیتا.
بنیادی طور کھا پر ہی سارا اسلام بڑا شرم و گیا۔ حیا کا دین تب یہ بات چھوٹے کو آ کے بتانے کی حیا ضرورت کی ہے۔ بات کرتا ہے، حیا تو کی ایسی جب ہم بات تعریف کر کرتے ہیں تو بظاہر حیا خلاف کی تعریف واقعہ یہ ہو ہے لیکن کہ لوگوں کو جوڑ دے۔ کوئی کبھی چیز دیکھ جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کراہت کرنے کی محسوس اجازت ہو، ہے۔ اب لوگ توڑنے آپ کے کوئی لیے غلط خلاف جملہ واقعہ منہ بات سے کریں۔ نکالتے ہوئے ذرا چاہیے جھجکیں، تھا کہ جوڑتے کہتے تیرا آپ بھائی کوئی ہے غلط میں تو بات بات کرتے نہیں ہوئے کرنا تھوڑا چاہتا بہت پر ہے محسوس پورا کریں۔ ظالم۔ ہمارے ہاں کیا تیزی کرے سے بھائی فروغ تیرا پایا ہے بھائی بے ہے اب حیائی رشتے بدلتے نہیں، تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا سنگیوں کی کردار ادا محفلیں، کیا۔ یاروں کی آ گئی محفلیں، ہے اس میں سمجھ۔ غلیظ آپ کیا گفتگو کہنا ہوتی ہے چاہ الا رہے ماشاء ہیں؟ تو لوگ توڑنے کے لیے دل کردار دوستوں ادا کو بڑی کرتے ہیں۔ پاک صاف ایک تو گفتگو یہاں کرنی اجازت چاہیے، دی، دوستی کا رشتہ بڑا دوسرا میرے مقدس نبی رشتہ ہے، کریم جو صلی یہاں ایک اللہ علیہ دوسرے سے وسلم نے پیار فرمایا کریں کہ جنگ جنت کے میں بھی موقع اکٹھے پر داخل کیے جائیں اگر تمہیں خلاف واقعہ شرط یہ بات ہے کہ کرنی پیار پڑے اللہ رسول کی تو رضا اس کی کے لیے تمہیں ہو، جنگی لیکن اس حکمت کے عملی اندر کے اگر لیے آپ کی اجازت ہے۔ گفتگو تیسرا کچی ہو، فرمایا کہ کمزور اپنی ہو، بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے فحاشی والی ہو، عریانی والی ہو۔ اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات ہمارے ہاں کرنی پڑے تو اس کی اسے اب اس کو لوگ فیشن کس سمجھتے بات ہیں، کی اس کو اجازت ہے؟ مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں یوں ہی چلے وہاں ہو مسکرائیں نا آپ ویسے ہی اور بتا جس کا دیں، جو جی چاہا ہو اس نے ذرا کہا۔ سنجیدہ اس مسئلے پہ۔ اس میں آپ ہنسنے کی جب کیا حیا ضرورت کے ہے؟ دائرے میں یہ ہوتے کوئی ہیں تو ہنسنے آپ خود والی بھی بات سکون تھوڑی ہے۔ محسوس کرتے ہیں، اس میں آپ ویسے ہی لیکن بتا دیں لیکن آپ بیوی سے کو خلاف نیند واقعہ بات کریں، سکون سے آپ کبھی کہاں اس کو آتی ہے؟ منانے کے لیے کوئی ایسی یہاں بات کمرہ کر بند دیں، ہو، لیکن اگر جھوٹ چاروں کا جانب پلندہ دیوار اس کے ہے، سامنے بھی اوپر کھول چھت دیں ہے، گے نا خالی اس دروازہ کا بھی بھی کھلا اعتماد ہوا ضائع ہونا ہو تو جائے جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو گا۔ کہتا ہے میاں یار بیوی ذرا کا دروازہ رشتہ ہی ذرا بند اعتماد کر پہ دو۔ قائم ہوتا ہے۔ جب وہ وہ سمجھ اچھی جائے طرح گی نا اپنے کہ آپ میرے کو ساتھ چھپا بولتا ہی لیتا ہے جھوٹ نا ہے، سچ حیا کے بولتا ہی پردے نہیں، میں تو اللہ اسے تو پھر سکون یہاں عطا بھی کرتا معاملہ ہے، صحیح اور جو نہیں اس سے رہے بھی گا۔ زیادہ ٹھنڈی تو یہ نیند دو میں تین جانا چاہتا مواقع، ہے وہ ایک کہتا ہے چوتھی لائٹ بھی بات ہے بند اس کر پر دو۔ بھی تھوڑی توجہ کر اب لیں وہ تاکہ مکمل مضمون طور کو پہ آگے سمجھتا سمجھنے ہے میں کہ آسانی میں ہو جائے۔ ایک ہے چاروں زو جانب سے مانی چھپ لفظ گیا ہوں، استعمال اگر کرنا میں کھل حکمت کے کے بھی سو تحت، جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے حکمت کے تحت تو مجھے کوئی ایک دشواری آدمی کے سامنے نہیں کھانا ہوگی۔ آیا ہے تو وہ کھانا آپ اس جب کے چھپ لیے جاتے مضر ہیں، صحت جب ہے۔ آپ حیا کے اندر بعض سمٹ لوگ بعض جاتے ہیں، چیزیں جب کھا آپ کے ان چادر کی کے طبیعت اندر آ بگڑ جاتے جاتی ہیں ہے۔ تو آپ بہت اب ساری سامنے جگہوں والا پہ کہتا ہے جناب آسانی کھانا محسوس تو وہ کرتے کہ ہیں۔ الحمدللہ تو جی حیا تو الحمدللہ، آپ بے کو شک سکون بھوک لگی دیتی ہے، ہوئی ہے، حیا لیکن تو اب وہ دل کو کھانا راحت اگر دیتی ہے۔ کھائے گا تو میں اس کے بڑی لیے ذمہ تکلیف داری ہے، سے تو اس بات کو عرض یہ کرتا ہوں، اجازت قرآن ہے کہ وہ مجید نے سامنے نا والے کا دل بھی بچا لے ایک مقام اور پہ اپنی صحت بھی۔ مذاق کو ایک مزاح لیکن وہاں ہوتا ہے، بھی ہم لوگ خوش طبعی نخرہ وہ نہیں، دکھاتے ہیں، مذاق، ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، مذاق کہتے ہیں اڑانا۔ جی یہ بلالر میں نہیں کھاتا، قرآن پاک یہ نے جو نا مذاق کو ایک بڑا جگہ پہ گوشت ہے یہ میں جاہلوں نہیں کا کھاتا۔ طریقہ بھی قرار تو دیا۔ آپ صاف کہیں کہ بنی جناب میرا اسرائیل کے نخرہ بڑا، لوگوں میرے سے لیے حضرت چھوٹا گوشت موسیٰ نے ہے، کہا کہ گائے بات ذبح ختم کرو ہو اور گئی۔ ایک اب سامنے ٹکڑا والے کی مقتول کو گنجائش نہیں مارو، تو وہ زندہ کیا ہو کرے؟ کے خود بتا دے تو گا اس پہ مجھے کس آپ بندے نے اللہ تعالیٰ قتل روزی کیا، تو دیتا ہے کہنے نا لگے روز آپ گھر ہمارے میں، ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق تو دے گا قرآن تو جب مجید ہمت کہتا ہے ہوگی کہ پکا حضرت کے کھا لیں سیدنا گے۔ تو دوسرے موسیٰ کا علیہ دل بھی بچ جائے السلام گا اور فرمانے آپ کا لگے جھوٹ بھی۔ اعوذ باللہ اس ان کی اکون دلیل من نبی الجاہلین، کریم صلی فرمانے اللہ لگے میں اللہ کی تعالیٰ پناہ علیہ مانگتا ہوں وآلہ کہ میں وسلم جاہلوں کو میں حضرت سے ہوں۔ صدیق اکبر مکے سے مذاق مدینے کرنا لے تو کے جا جاہلوں رہے کا تھے تو طریقہ رستے ہے۔ میں ایک شخص ملا، اگر آپ کی وہ بڑا زبان سے دشمن بے تھا حیائی کا اسلام کا۔ جملہ نکل گیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ اگر علیہ آپ وسلم کی کو زبان دیکھا، سے جناب بے حیائی صدیق کا اکبر جملہ کو دیکھا، نکل گیا، لیکن آپ وہ نے حضور کہہ کو دیا نہیں کہ ہم جانتا تھا، آزاد لوگ حضرت ہیں، جو ابوبکر مرضی صدیق کو کریں گے، جانتا جو تھا۔ مرضی کہیں گے، جو ہمارا اب دل اس نے میں آئے گا پوچھ لیا کریں کہ گے۔ ابوبکر یہ آپ کے تو ساتھ پھر تو کون لوگ ہے؟ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ سے تو برداشت جناب نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس کا عنہ لوگ فرماتے ہیں میرے مذاق دل میں بنا خیال لیتے آیا ہیں کہ اور اگر جو میں نے مذاق حضور کا بن نام جاتا ہے بتایا پھر تو اسے یہ کچھ شور جینے بھی دیتا کرے ہے۔ گا اور ہو آپ سکتا ہے حیا تکلیف کی بھی چادر میں پہنچائے۔ چھپیں گے تو تو میں بچیں نے گے۔ ایک حکمت کا جملہ اگر آپ نے استعمال اپنا کیا، مذاق ہاتھی کہا بنوا کرتے لیا، تھے رستہ دکھانے والے کو، یہ کہہ کے کہ میں اور نے عرب کے مرضی لوگ کرنی کسی ہے، کو کئی دفعہ ساتھ یاد رکھتے تھے رکھنا کہ ہمیں چھپنے کو رستہ جگہ دکھاؤ، نہیں اس ملے کو گی۔ ہاتھی